الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، احد کے میدان سے، تو ماحول کچھ ایسا ہے کہ اہل ایمان جو جنگ میں شریک ہیں وہ تو زخمی ہیں مسلمان، لیکن وہ منافقین جو احد کے قریب جا کر واپس پلٹ آئے تھے، سرکار کا دامن رحمت چھوڑ کر، ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے مسلمانوں کا، وہ بھی اور یہودی جو ہیں مدینہ منورہ کے وہ بھی، یہ دونوں گروہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور مختلف قسم کی آوازیں ان پر کس رہے ہیں، طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں، اور اس سانحے کا سہارا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور دین اسلام سے لوگوں کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اسلام سے متنفر کرنے کے لیے بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دی انہوں نے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، جو اپنے 300 کے قریب آدمیوں کو لے کر لشکر اسلام سے جدا ہوا اور واپس آ گیا تھا احد کے پہاڑ کے قریب دامن احد سے، اس کا بیٹا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق تھا، وہ اس جنگ میں شریک رہا، زخمی ہوا،
تو گھر والے اس کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، اس کے زخموں کو سینک رہے ہیں، رات بھر آگ جلا کر اس کی جو ہے وہ زخموں کی مرہم پٹی کرتے رہے، لیکن باپ کو جو ہے وہ ذرا عقل نہیں آ رہی۔ بیٹا زخمی پڑا ہوا ہے اور بار بار بیٹے کے پاس آتا ہے اور اس کو دل برداشتہ کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ اے بیٹے، تم نے ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کر کے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اس لڑائی کا یہ انجام پہلے ہی نظر آنے لگا تھا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے نادان بچوں کی بات مان لی اور میرے مشورے کو رد کر دیا۔ جب یہ بات کرتا ہے اس کا باپ، تو آگے سے مومن صادق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ صنع اللہ الذی لرسولہ وللمؤمنین خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اہل ایمان مسلمانوں کے لیے جو کیا ہے اسی میں بہتری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے پاک باز بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمایا ہے، برائی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ یہ وہ جواب دیتے تھے۔ اسی طرح یہودی کہتے کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو تاج و تخت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ نبی ہوتے تو کبھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا۔ یہ یہودی کہہ رہے تھے۔ یہ خود زخمی ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، صحابہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کچھ صحابہ شہید ہوئے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہوتے، اللہ کے سچے رسول ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مشرکین کو ان کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ یہ یہودی کہہ رہے تھے۔ کتاب ہونے کے باوجود، دین ہونے کے باوجود اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کر رہے تھے، بولیاں بول رہے تھے، اور منافق چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور انہیں اسلام سے اور بانی اسلام سے دور کیا جائے۔ اور وہ یہ کہتے کہ یہ نادان تھے جو اس طرح جوش میں آ کر چلے گئے احد کے میدان میں اور قتل ہو گئے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کو قتل نہ ہونے دیتے، ہم کبھی بھی ان کو موت کے منہ میں نہ جانے دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ باتیں سنی، یہ خرافات سنی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اسلام کے اور آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ہمیں جنگ کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو فرمایا عمر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے دین کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا اور اپنے نبی کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب یہودیوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، بس ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی ان کے ساتھ جب تک وہ بدعہدی نہ کریں، جب تک وہ وعدہ نہ توڑیں، وعدہ خلافی نہ کریں، ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہودیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ان منافقین کو قتل کرنے دیں جو اسلام کی آڑ میں ہمیں تو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے اسلام کے اور ہمارے خلاف، وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اب کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے ہمارے ساتھ جو نفرت رکھتے ہیں وہ بھی ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، اسی منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی منہ سے اسلام کی توہین کرتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، مجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔
تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا جب تک وہ کوئی کفریہ بات نہ کہے ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی، آئندہ کی خبر دی، آنے والے زمانے کی خبر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر سنو، آج کے بعد یہ کفار ہمیں اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اب باقی کی زندگی جتنی بھی ہے یہ مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ جو ہیں یہ ہمیں اس طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے جس طرح کا احد میں ہمیں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب تھوڑا سا شہداء احد کی جو شان و عظمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے اور ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہیں مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اس کا بھی ذکر ہو جائے۔ اور یقیناً جب شہداء کی زندگی اور ان کی عزتوں اور عظمتوں کی بات ہوتی ہے تو پھر اہل ایمان کے ایمان بھی تازہ ہوتے ہیں، اور جو وہ عہد جہاد ہے، جہاد کا جو وعدہ ہے، اس کی بھی تجدید ہوتی ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چند احادیث مبارکہ شہداء احد کی شان میں، یہ ہے تو شہداء احد کی شان، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ قیامت تک کے آنے والے شہیدوں کے لیے یہی مقام ہے، انہیں یہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ امام احمد نے مسند امام احمد میں اور جامعہ ترمذی شریف میں اور جامعہ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کے لیے بارگاہ الہی میں کچھ خاص فضیلتیں ہیں، کچھ خاص مقامات انہیں عطا کیے جاتے ہیں شہداء کو۔ وہ شہداء کو جو مقام عطا کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آئیے ذرا سماعت کیجئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شہید شہادت کے مقام پر مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شہادت کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، اس کے شہید ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جنت میں اس کو اپنی جگہ مقام، اس کا مقام اور اس کا محل عطا جو ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جو اسے جنت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جب شہید کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید جب شہادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے اسے ایمان کا زیور پہنا دیا جاتا ہے، حور العین کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر کوئی گھبرائے گا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت حاصل کی ہوگی، جس نے اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی گھبراہٹ سے اسے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ وقار کا تاج سجا دیتا ہے۔ وہ تاج کیسی اس کی شان ہے، کیسی اس کی عزت و عظمت ہے، وہ وقار کا تاج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے تاج کا ایک یاقوت نکالا جائے دوسرے پلڑے میں
دنیا و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لیکن شہید کے تاج کا وہ یاقوت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے، شہید کے تاج کا ایک یاقوت جو ہے اس دنیا کے سارے خزانوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ شہید کی عزت و عظمت۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کا نکاح جنت کی 72 حوروں کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ 72 جنتی حوریں شہید کو عطا کی جاتی ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فضیلت بیان فرماتے ہوئے اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شہید کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے قریبی 70 رشتہ داروں کی شفاعت جو ہے وہ قیامت کے دن کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کو اپنے رشتہ داروں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یعنی شہید کے 70 رشتہ دار جو ہیں وہ شہید کی شفاعت قیامت کے دن ان کے حق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور انہیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے تھے احد کے مقام پر، جنگ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت عبداللہ یہ شہید ہوئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا بات کی ہے، کیا گفتگو کی ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے، یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ میرے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی جو ہے وہ فضل فرمایا ان پر کہ ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو میرے لیے تو یہ باعث مسرت بھی ہوگی اور باعث اعزاز بھی ہوگی، تو یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو پردے کے پیچھے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن اے جابر تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد حضرت عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے گفتگو فرمائی ہے، سبحان اللہ، ان کو سامنے بٹھا کر ان سے گفتگو فرمائی ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد سے کیا بات کی ہے، کیا گفتگو کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو سامنے بٹھا کر فرمایا، اے میرے بندے بتا تیری تمنا، تیری آرزو اور تیری خواہش کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو اور بالخصوص حضرت عبداللہ کو جو احد میں شہید ہوئے ان کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے سامنے بٹھا کر ان سے پوچھ رہا ہے، میرے بندے بتا تیری آرزو کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ کو سامنے بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے بتا تیری آرزو، تیری تمنا، تیری خواہش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی، یا الہ العالمین میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے پھر دوبارہ زندگی عطا فرما دے، اور تو مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما کے دنیا میں بھیجے، میں دوبارہ پھر تیرے نام پر گردن کٹا کر تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرزو پوچھی ہے، اور دیکھیں امام مومن صادق جو ہے وہ کیسی آرزو اور خواہش رکھتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی خواہش ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر سر کٹانے کا موقع مل جائے، بار بار اللہ تعالیٰ کے اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے نبی کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے کے اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما دے۔ یہ ایمان والوں کی تمنا و آرزو ہے۔
تو حضرت جابر کے والد عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھیجے اور میں دوبارہ تیرے نام پر اپنی گردن کٹا کر تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے میرے پاس آ جاتے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ ایک بات تو ناممکن ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری تمنا، یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت جابر کے والد عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اگر میری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی تو پھر یوں کیجئے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی، یا الہ العالمین جو آپ نے ہمیں احسان کیا ہے ہم پر، جو ہم پر اپنا فضل و اکرام کیا ہے، جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہمارے پچھلوں کو یہ بات بتلا دیجئے، انہیں اس سے باخبر کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ کس طرح کا احسان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پچھلوں کو یہ بات پہنچا دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیرے والد کی آرزو کو پورا کرتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اور عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں رہتی دنیا کے لیے یہ اعزاز انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شہداء کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو انہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت خیال کرو، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ رکھو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اس کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے جس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو اپنے فضل و احسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ شہداء اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اس بات پر وہ خوشیاں فرماتے ہیں، اس بات پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ شہداء کا مقام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں انہیں عطا فرماتا ہے اور اپنی عزت و اکرام سے انہیں اپنے فضل اور احسان سے انہیں ایسا رزق عطا فرماتا ہے جس کے حصول پر وہ خوشی مناتے ہیں۔ اور میرے خیال میں وہ رزق کون سا ہوگا؟ وہ رزق وہی ہوگا کہ جب شہید کا سر کٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون سا رزق ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی عزت اور وقار ہو سکتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹ رہی ہو، ادھر اس کی گردن کاٹی جا رہی ہو، اس کی جان نکل رہی ہو، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے زیارت ہو رہی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائیوں نے میدان احد میں شہادت پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر سیر کے لیے آتے ہیں اور جنت کے باغات سے کھاتے ہیں۔ یہ شہداء احد کی شان ہے، باقی بھی شہید اس میں شامل ہے، لیکن خصوصی طور پر شہداء احد کی شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سبز پرندوں کے قالب جو ہے، جسم جو ہے وہ عطا کر دیے گئے، جن میں وہ جاتے ہیں، ان کی روحیں ان پرندوں میں رہتی ہیں اور اس کے ذریعے وہ اڑتے ہیں اور جنت کی سیر بھی کرتے ہیں اور اس کے پھل اور اس کا رزق بھی کھاتے ہیں۔ پھر
وہ کیا کرتے ہیں؟ سونے کی ان قندیلوں میں جا کر آرام کرتے ہیں جو عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ شہداء احد کی شان، یعنی انہیں ٹھکانہ کون سا ملا، مقام کون سا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے اپنا عرش الہی عطا فرما دی۔ اپنے عرش الہی کے نیچے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ فرماتا ہے، اس کے نیچے انہیں جو ہے وہ جگہ عطا فرما دی، مقام عطا فرما دی۔ اور پھر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں شہداء احد، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی بھی جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ ہٹتے، تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ ہٹتے اور راہ حق میں جہاد کرنے سے پلوتی نہ کرتے۔ ان کی اس آرزو کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا انہیں پیغام پہنچا دوں گا، جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں نا، تمہارے بھائی اہل ایمان مسلمان، میں انہیں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، بلکہ قیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچ جائے گا، اور وہ تا قیامت جب تک زندہ رہیں گے، قرآن موجود رہے گا، وہ اسے پڑھتے رہیں گے، تمہارا پیغام انہیں پہنچتا رہے گا۔ اور وہ وہی آیات مبارکہ جو میں نے پیچھے تلاوت کی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ خیال کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور اس پر وہ خوشی بھی مناتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، شہید کی عزت و عظمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 قطرے، سرکار نے فرمایا 2 قطرے اور 2 نشان جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ 2 قطرے اور 2 نشان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ پہلا قطرہ کون سا ہے؟ پہلا قطرہ اس آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھ سے نکلے۔ سبحان اللہ، اونچے واسے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر ندامت سے آنسو بہا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، راضی کرتا ہے، تو اس کی آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت بڑا محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ وہ آنسو کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ اور دوسرا قطرہ شہید کے خون کا وہ قطرہ ہے جو سب سے پہلے زمین میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے، یعنی شہید کے جسم کا خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے جب اس کے خون اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا 2 نشان کون سے ہیں؟ یہ تو تھے نا 2 قطرے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے جسم سے نکلے۔ اب 2 نشان کون سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ زخم کا نشان ہے جو جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے مجاہد کے جسم پر جو زخم لگتا ہے، جو نشان لگتا ہے، جو کٹ لگتا ہے، وہ نشان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ اور دوسرا وہ زخم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے انسان کے جسم پر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پر میں ایک اور بات نہ کر دوں، سبحان میرا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، بعض دفعہ چلتے ہوئے راستے میں چوٹ لگ جاتی ہے، پتھر سے پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، یا جسم میں کوئی خراش وغیرہ آ جاتی ہے، یا ہمارے بزرگ بابے جو اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے گر پڑتے ہیں راستے میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہوئے، تو وہ جو زخم لگتا ہے نا ان کے جسم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہوئے، وہ زخم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیارا اور محبوب ہے۔ سبحان اللہ، وہ زخم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قیمتی ہے۔ اب آئیے شہداء احد کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا یہ معمول مبارک تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبور پر حاضر ہوتے تھے، جاتے، تشریف لے جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے کرام کے ہاں تشریف لے آیا کرتے۔ جب گھاٹی کے نچلے دہانے پر پہنچتے، یعنی جب میدان احد میں داخل ہونے لگتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا فرماتے؟ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کو سلام پیش کرتے کہ اے تم پر سلامتی ہو اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا، یہ سرکار ان سے فرماتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پس تمہارا آنے والا گھر سب سے بہترین گھر ہے، یعنی جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، جنت کا جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اے شہدائے احد، وہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی جگہ ہے، وہ ٹھکانہ سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے وہ بھی جاتے تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے وہ بھی جاتے تھے، پھر جناب عثمان غنی خلیفہ بنے وہ بھی شہداء احد کی زیارت کے لیے ہر سال جاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق۔ اب اس روایت میں جناب علی المرتضیٰ کا ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہ چونکہ وہ کوفہ چلے گئے تھے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ بنا لیا تھا جب وہ خلیفہ بنے، تو اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ تشریف لاتے ہوں تو جاتے ہوں وہ بھی سرکار کی سنت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کریں؟ تو وہ بھی جاتے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل احد کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے لیے نماز جنازہ جیسی نماز پڑھی، یعنی ان کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر نا، ان کی قبروں کو سامنے رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میت پر، مردے پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لگایا گیا، یہ آخری سال ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال ہو گیا، یہ آخری حاضری ہے، یہ آخری تشریف آوری ہے احد کے پاس، احد کے شہداء کے پاس۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے نماز سے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر ممبر لگایا گیا واعظ و نصیحت کرنے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں اور جا کر تمہارے لیے آگے کا انتظام کرنے والا ہوں، اس کو پیش رو کہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا بخدا میں تم پر گواہ ہوں، بخدا میں تم پر گواہ ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے اپنے حوضے کوثر کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی احد کے میدان میں جو ممبر لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ فرما ہے اور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، اے لوگوں، میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے حوضے کوثر کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ہاں اس بات کا خوف ہے کہ آپس میں حسد کرنے لگو گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے حسد کی وجہ سے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ مقام ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے پڑو گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے۔ لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابن فروہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ، تیرا بندہ اور تیرا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ احد کے مقام پر قتل ہونے والے سارے شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شہداء ہیں، شہید ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من زارہم وسلم علیہم الی یوم القیامت ردوا علیہ
کہ جو شہدائے احد کے پاس آیا ان کی قبور کی زیارت کرنے کے لیے اور اس نے آ کر ان کو سلام کہا، تو قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی آئیں گے اور ان کی زیارت کریں گے شہدائے احد کی اور انہیں سلام پیش کریں گے تو یہ ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے احد کو عطا فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی جائے گا اور جا کر انہیں سلام کہے گا تو وہ صحابہ جو احد کے مقام پر شہید ہوئے تھے وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام کے انہوں نے نام گنوائے ہیں کہ جو شہداء احد کی قبور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے خاص طور پر پیچھے میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت اور دیگر احباب بھی ہیں، سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتی تھیں، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جاتی تھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی جاتے تھے، عبداللہ بن عمر جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جاتے تھے، حضرت ابو سعید خدری، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جاتی تھیں شہداء احد کی زیارت کے لیے تو وہ پردے کے ساتھ جاتی تھیں، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی قبر پر جانا چاہتی ہیں تو انہیں اجازت ہے، لیکن باپردہ ہو کر۔ جس طرح بازاروں میں منہ اٹھا کر بھاگ پڑتی ہیں نہ دوڑ جاتی ہیں، اس طرح کی حالت اپنا کے قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی صرف اپنے بھائی، باپ، بیٹے اور شوہر کی قبر کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قبر پر جانے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ صرف اپنے بھائی کی، باپ کی، بیٹے کی اور شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، اور وہ بھی با پردہ ہو کر۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار ایسے واقعات بھی لکھے ہیں کہ جن میں شہداء احد کو سلام کیا گیا اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور بالخصوص سیدنا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، جب انہیں سلام کوئی بھی کرتا تھا جا کر تو وہ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے سلام کی آواز آتی تھی باقاعدہ طور پر، وہ جا کر جو سلام کرتا تھا اس کے سلام کا جواب دیتے تھے بول کر۔ اب ایک اور بھی چیز ہے، ویسے تو شہید زندہ ہیں، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی جو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ زندگی عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ فرما دیا ہوا ہے، ان کے جسموں کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی لائق نہیں ہو سکتی۔ حضرت پہلے میں نے عرض کیا نا حضرت جابر کے والد کا، حضرت عبداللہ کا واقعہ حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی طور پر انہیں اپنے سامنے بٹھا کر کلام فرمایا حضرت عبداللہ کو، تو انہی کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 46 سال بعد، کتنے 46 سال بعد، 46 سال بعد ہم نے کیا کیا، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ان کی قبر کو کھودا، اپنے والد کی قبر کو کھولا، اور کیا ہوا، فرماتے ہیں میں نے انہیں، چونکہ میرے پاس ایک کمبل تھا اور وہ کمبل جو تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے پاؤں ڈانپے جاتے یا ان کا سر ڈانپا جاتا، یعنی ان کے سارے جسم پر وہ نہیں آ سکتا تھا کمبل، تو میں نے کیا کیا، وہ کمبل جو تھا وہ ان کے چہرے کی طرف سے دے دیا اور ان کے پاؤں ننگے رہ گئے تو ان پر میں نے گھاس ڈال دی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں 46 سال گزرنے کے بعد میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا، ایسے تھا جیسے ابھی سوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کمبل جو ہم نے ان کے اوپر دیا تھا نا وہ بھی بالکل ویسے کا ویسا تھا جیسے میں نے اس کو اوپر ڈالا تھا، اور وہ گھاس جو میں نے ان کے قدموں پر ڈالی تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے کی ویسی سلامت رکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے، اور ان کے جسم پر نا حضرت عبداللہ کے جسم پر ایک زخم تھا جہاں پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے وہ ہاتھ اٹھایا تو اس زخم سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب پھر دوبارہ وہاں پر وہی ہاتھ رکھ دیا، آپ جانتے ہیں مردے کا جسم کچھ وقت گزر جائے نا اگر ایسے ہی پڑا رہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، اسے ادھر ادھر کرنے سے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کرے رات کو کوئی سویا ہوا فوت ہو جاتا ہے، خاص کر کے یہ سردیوں کے دن جو ہیں،
تو کیا ہوتا ہے، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے، جہاں پر اعضاء ہوتے ہیں وہاں پر ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر آپ کسی مرنے والے بیمار کے پاس ہیں تو فوری طور پر اس کے اعضاء کو درست کریں، اس کے چہرے کو درست کریں، اس کے اعضاء، بازو وغیرہ، ہاتھ وغیرہ، انگلیاں اس کی نرم کر دیں، سیدھی کر دیں، کیونکہ جب وہ اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے جان نکلنے میں، تو جسم اکڑ جاتا ہے، جسم کے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جو پاس لوگ ہیں سب سے پہلے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے آنکھیں بند کریں، اس کے چہرے کو درست کریں، اسے باندھ دیں، پھر اس کے اعضاء کو درست کریں، اس کے ہاتھ وغیرہ کی انگلیاں سیدھی کریں، اس کے پاؤں سیدھے کریں، اس کے گھٹنے وغیرہ سیدھے کر کے ان کو نارمل کر دیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے ایسا ہو جائے کہ کوئی قریب نہ ہو، کچھ وقت گزر جائے، تو کیا ہوتا ہے، جسم سخت ہو جاتا ہے، اس کو پھر واپس اس کی جگہ پر لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایسے شہید ہیں کہ 46 سال بعد ان کی قبر کھلی ہے، تو ان کے جسم کو جب ہاتھ لگایا جاتا ہے، جب ان کا وہ زخم والا ہاتھ اٹھایا گیا، تو جب اسے واپس رکھا گیا تو وہ خون بھی بند ہو گیا، جب اٹھایا گیا تو خون جاری ہو گیا، یعنی ہاتھ بھی نارمل معاملات ہیں، جس طرف کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو پھیرنا چاہتا ہے پھیر سکتا ہے۔ یہ شہداء کی زندگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جو کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ عزتیں اور یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ابھی یہ 20ویں صدی کی بھی بات ہے ایک، کہ جب دریائے دجلہ جو تھا یہ اپنی حد سے بڑھا، تو اس کے راستے میں حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء کی جو ہے نا وہ قبریں تھیں۔ تو یہ تو باقاعدہ اخبار پر بھی اس زمانے میں چلا تھا، ابھی بھی آپ اگر انٹرنیٹ پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ موجود ہے چیز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو شہداء تھے، یہ عراق میں بغداد کے مقام پر، یعنی جو اب اس وقت تو نہیں تھا بغداد لیکن بعد میں یہ بنا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کی قبور موجود تھی۔ تو جب پانی جو تھا ان کی طرف آیا نا، رخ بدلا اس نے، تو یہ لوگ جو اس وقت وزیر اعظم تھا یا بادشاہ تھا جو بھی تھا عراق کا، اس کی خواب میں آئے شہداء اور ان سے اسے آ کر کہا کہ ہماری قبروں کی حفاظت کرو، ہماری قبور میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ پھر اس نے مفتیان عظام کو، مؤثر واقعہ یہ ہے کہ اس نے مفتیان عظام کو بلایا، ان سے فتویٰ لیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے جسم کو دور کر دیا جائے، تو وہاں سے پھر اٹھا کر انہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے مزار کے قریب انہیں پھر دوبارہ دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس موقع پر پوری اس وقت جو میڈیا تھا اس زمانے کا، وہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے کافر جو تھے وہ یہ بات دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جب ان کے جسموں کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنے 13 صدیاں گزرنے کے بعد، 1300 سال گزرنے کے بعد حضرت جابر ان کے ساتھیوں کے جسم جو تھے وہ محفوظ تھے، نہ صرف جسم محفوظ تھے بلکہ ان کے کفن بھی محفوظ تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ شہداء کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اور اپنے دین اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔